اگر زندگی میں والدین کی نافرمانی کی ہے، اب ان کے لیے عمرے کرو، طواف کرو، حج کرو، خیرات کرو، اللہ سے دعائیں مانگو تاکہ تلافی ہو جائے۔ نہانے سے وضو ہو جاتا ہے اگر پہلے وضو کرے اور پھر نہائے تو ہو جاتا ہے۔ ہمارے بڑوں کی زمین کے لیے ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری ہے، آپ نے اس کو کہا قسم اٹھاؤ، اس نے اٹھا لی، بس صبر کرو، پھر اللہ پہ چھوڑ دو، یا ریکارڈ حاصل کرو۔ تمہارے بڑوں کی جو ہے تو ریکارڈ تو ہوگا نا، جب ریکارڈ مل جائے گا اس کی قسم جھوٹی ہو جائے گی۔ طواف النساء جو ہے وہ شیعہ کا مسئلہ ہے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ عمرے پہ آتے ہیں نا، طواف کرتے ہیں، صفا دوڑتے ہیں، پھر ایک طواف کرتے ہیں کہ تب کہیں جا کر ان پر بیوی حلال ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وہ طواف النساء۔ یہ عجیب ان کے مسائل ہیں، یعنی ادھر تو اتنا پکے ہیں کہ 2 طواف نہ کریں تو بیوی حلال نہیں ہوتی، ادھر متع کرو تو ہر عورت حلال ہے، بلکہ متع کرنے والے کو ثواب ملتا ہے شہید کے برابر۔ انا للہ و انا الیہ۔ آدمی کہاں جائے؟ دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ شیعہ تو شیعہ تھے نا، ہمارے بعض اپنے جو ہیں نا، اگر آپ کتابیں دیکھیں، عرف الجاوی دیکھیں، نظر الابرار دیکھیں، کنز الحقائق دیکھیں، ہمارے لوگوں کی کتابیں ہیں، اس میں بھی انہوں نے یہی مسئلے لکھے ہیں کہ متع کرنا جائز ہے، اپنی عورت سے بدفعلی کرنا جو ہے وہ بھی جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ کیا کریں؟ میری پڑھائی کے لیے دعا کریں، اللہ پاک آپ کو نصیب کرے۔ اللہ کے قرآن میں جو دعا ہے نا، رب زدنی علما، رب زدنی علما، یہ پڑھا کرو۔ جدے میں کام کرتا ہوں، آپ کے مدرسے سے پڑھنا چاہتا ہوں، میرے مدرسہ تو کوئی ہے نہیں، یہ حرم میں درس ہوتا ہے، جب چاہو آ جاؤ۔ آپ نے میری اہلیہ کے لیے دعا کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جس ملک میں آپ رہتے ہیں ہر ملک میں اچھے مدرسے موجود ہیں۔